السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ بریلوی مکتبہ فکر کے اندر آپ دیکھیں گے جب ان کے بزرگوں یعنی جو بزرگ ہیں، ان کے جو بابے ہیں، ان کی قبروں کو بنایا جاتا ہے تو پکا بنایا جاتا ہے، پھر اونچی اونچی بنائی جاتی ہیں۔ تو ایسے ہی ناظرین آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ ارشاد بھٹی جو اینکر ہیں، انہوں نے مفتی حنیف قریشی حفظہ اللہ تعالیٰ سے سوال و جواب کی جو نشست چل رہی اس کے اندر یہی سوال کیا ہے کہ آپ کے اندر یہ قبریں پکی کرنی یا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے اور آپ لوگوں نے یہ کیا کام پکڑا ہوا ہے اور پھر قبروں کو پکے بنا کے اور اس کے اوپر مجاور بن کے آپ بیٹھ جاتے ہو۔ تو ناظرین ویسے بڑی دکھ والی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو ناظرین بڑے دکھ والی بات ہے یہ کہ لوگ آیا کہ قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطالعہ نہیں کرتے۔ خیر ناظرین جو سوال ہوئے ارشاد بھٹی حفظہ اللہ نے سوال کیے ہے مفتی حنیف قریشی حفظہ اللہ نے، وہ ہم سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ وہ طریقہ کار کہ جس کے تحت آپ قدموں میں سجدہ ریز ہو گئے تھے، وہی میں نے پہلے عرض کیا بھٹی صاحب کہ کچھ چیزیں میں اپنی انفارمیشن جی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم کسی اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسرا کسی اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم نے پیر صاحب کے قدموں کو بوسہ دیا فرط محبت اور جذبات سے، وہ میرے مرشد ہیں، میرے باپ کی جگہ ہیں، میرے استاد ہیں۔ سجدہ اللہ کے سوا کسی کو بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی عبادت کی نیت سے کرے گا وہ مشرک اور کافر ہوگا، اور اگر وہ تعظیم کے لیے سجدہ کرے گا تو یہ حرام ہے، وہ حرام کا مرتکب ہوگا۔ باقی رہ گیا معاملہ کہ کیا کسی بزرگ کے پاؤں پہ گر کر پاؤں چومنا جائز ہے؟ آف کورس رسول اللہ کے صحابہ نے کیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث موجود ہے، نسائی کے اندر موجود ہے، سنائیے دیگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں ہے، ایسی 20 روایتیں ہیں۔ ایک میں سکھاتا ہوں، ایک وفد آیا پورا، تو نبی پاک سامنے کھڑے تھے، تو وہ وفد اپنی سواریوں سے وہ لوگ کود پڑے، یعنی حضور کو دیکھا تو جذب محبت میں انہوں نے سواریاں باندھنے کا بھی ویٹ نہیں کیا، بلکہ اپنی سواریوں سے کود پڑے اور آ کر رسول اللہ کے قدموں پہ گرے اور ان کو پاؤں کو بھی بوسہ دیا، ہاتھوں کو بھی بوسہ دیا۔ اس کے علاوہ حضرت مولا علی سے یہ طرز عمل ثابت ہے، اور اس کے علاوہ دیگر تقریباً یہ میرا اسی کے جواب میں جب یہ مجھ پر مرزا صاحب کی طرف سے الزام آیا تھا کہ اس نے سجدہ کیا ہے، تو اس کے جواب میں نے پورا کلپ ریکارڈ کروایا تھا، اور اس میں نے حوالوں سے ثابت کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ کام کیا ہے۔ لہٰذا کسی بزرگ یعنی جھک کے پاؤں چومیں نہیں تو پاؤں کیا میں آپ کے پاؤں چوموں گا تو کیا پہلے میں آپ کی ٹانگیں اٹھا کے منہ کے ساتھ لگاؤں گا یا میں نیچے ہی میں آپ سے وہی پوچھ رہا ہوں، آپ اس میں جذباتی ہونے کی کیا بات؟ نہیں بٹ جذباتی نہیں ہوں میں، بعض سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جو سوال بڑے عجیب لگتے ہیں۔ آپ سمجھے کہ میں لے مین ہوں، مجھے نہیں پتا، میں نے معصومیت میں پوچھ لیا۔ اچھا معصومیت ٹھیک ہے۔ بعض اوقات جو معصومیت ہوتی ہے نا تو اس پہ بڑے جو ہوتے ہیں وہ اگلے کو کہتے ہیں وہ تجھے نہیں پتا۔ دیکھیں ایک عقل کی اندر بھی آنے والی چیز ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی حدیث میں یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ والدین کے پاؤں کو چومنا جائز ہے، جی آپ کا دل کیا آپ گھر جا رہے ہیں کہ میں والدہ میری بیٹھی ہوئی ہے کرسی پہ تو میں والدہ کے پاؤں چوموں، کیسے چومیں گے؟ تو میں کہہ رہا ہوں ہاں اسی طرح رسول اللہ کے صحابہ نے بھی اسی طرح چوما۔ لہٰذا ایسا عمل کہ جو رسول اللہ کے صحابہ سے ثابت ہے، حضور سے ثابت ہے، اس کو آپ شرک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا رسول اللہ اپنے سامنے شرک کروا رہے تھے؟ پھر آپ یہ کہنا کہ جی وہ جھکنا منع ہے، ہاں جھکنا، اگر آپ بعض اوقات آپ تسمے ماننے کے لیے بھی تو جھکتے ہیں، بعض اوقات آپ کسی چیز کے لیے بچے کا کوئی چیز اٹھا رہے ہوتے ہیں، بچے کے سامنے فوٹو آئے تو آپ جھکے ہوئے ہیں۔ میں یہاں سے ابھی میں ایسے نیچے کوئی چیز گری ہوئی اٹھاؤں تو میں تو جھکا ہوا، آپ کے سامنے فوٹو ہے تو میں جھکا ہوا ہوں۔ لہٰذا ایسا جھکنا کہ جو اگلے کی محض تعظیم کے لیے ہو، وہ اس جھکنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ ایسا جھکنا جو کسی اور مقصد کی وجہ سے ہو، یعنی وہ جو جھکنا ہے وہ کسی اور وجہ سے لازم آ رہا ہو، تو اس وجہ کو دیکھیں گے کہ اگر وہ وجہ جائز ہے تو جائز ہے۔ اب ہم جب نیچے جھک کر وہ پاؤں چومتے ہیں تو وہ تعظیم کے لیے اس کے آگے جھکتے نہیں ہیں بطور سجدہ کے، بلکہ ہم پاؤں چومنے کے لیے جھکتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر پاؤں کا چومنا ممکن ہی نہیں ہے کہ تکلف کے بغیر
ویسے تو یہ ہے کہ آپ والدہ سے کہ اماں جان میں آج آپ کے پاؤں چومنا چاہتا ہوں، لیکن پلیز آپ اپنے پاؤں اٹھا کر ٹیبل پہ رکھیے ذرا میں چوموں، کیونکہ میں فتویٰ سن کے ہوں مرزا صاحب کا کہ جھکنا منع ہے، جھکنے سے شرک لازم آتا ہے. تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا لایعنی سی باتیں. تو جب ماں کے پاؤں، والد کے پاؤں، نبی علیہ السلام کے صحابہ نے ایک دوسرے کے ہاتھ پاؤں چومے، امام بخاری کے پاؤں چومے ان کے شاگردوں نے، یہ پوری جسے کہتے ہیں ہمارے پاس 100-150 حوالہ موجود ہے. تو جب یہ چیز ہے تو علی قریشی پہ اعتراض کیوں؟ اچھا نہیں ٹھیک ہے، آپ نے جواب دیا. اچھا آپ کو ماشاءاللہ مناظروں کا بہت شوق ہے، الحمدللہ آپ نے ماشاءاللہ دین کا جھنڈا بھی اٹھایا ہوا ہے. مگر یہ دین کا جھنڈا جو ایک مرزا صاحب بھی کرتے ہیں، مرزا صاحب کے سوالوں پہ آتا ہوں، لیکن میں جب ان کے کلپ سن رہا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب، اور مجھے یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ یعنی آپ دین کا جھنڈا آپ ان مزاروں کی طرف کیوں نہیں لے کے گئے؟ یعنی آپ ادھر سے جیلم کتنا ہے جی؟ 150 کلومیٹر ہوگا، 120 کلومیٹر، اور ادھر سے چند مزار اتنے ہیں جو بڑے قریب بھی ہیں چند کلومیٹر پہ. تو وہاں کیوں نہیں کسی دن مجھے نظر آئے کھڑے ہوئے مفتی حنیف قریشی صاحب اور مجھے بھی دعوت دے رہے ہوں کہ آؤ بھائی ہم وہاں جائیں، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے بزرگوں کے نام پر کہ وہ میں روکنے آیا ہوں، یہ میرا دین نہیں ہے. جی دیکھیں، مرزا صاحب کو بھی جا کر ہم نے ڈنڈے نہیں مارنے تھے اور نہ ہم نے ان کو مارے. ہم زبان کے ساتھ، دلائل کے ساتھ ان کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے گئے، جو کہ ہماری علمی، ہماری اخلاقی اور ہماری ہر طرح سے ذمہ داری بنتی ہے. میں اس پہ آتا ہوں، مزاروں پہ میں مزاروں کی طرف ہی آ رہا ہوں. ہم مزارات کے اوپر ہونے والی خرافات کو رد کر سکتے ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں. اور شاید پاکستان میں حنیف قریشی وہ شخص ہے کہ جتنے اولیاء کرام کے خلاف بولنے والے لوگ ہیں، جو مرزا کہتا ہے کہ میں بڑا چیمپئن ہوں، ہم نے اس سے کہیں زیادہ قوت کے ساتھ ان خرافات اور بدعات کے حوالے سے آواز اٹھائی. آپ ان مزاروں کو چھوڑیں، ہمارا جو تنظیم دعوت اسلامی کے ساتھ جو بنیادی سے آغاز ہوا وہ تو پچھلے سال 26 رمضان کے اوپر جو ان کی کچھ لوگوں کی طرف سے کچھ خرافات کا مظاہرہ کیا گیا، اس پہ ہم نے تنقید کی. تو اس کے بعد پھر یہ دوسری طرف سے کام شروع ہو گیا. اچھا تو اس لیے ہم ببانگ دول کہتے ہیں، اہل سنت و جماعت کا ہرگز یہ مسلک نہیں ہے ہم کسی بھی مزار کے آگے جھکنے کو، اس کو سجدہ کرنے کو، اس کے طواف کرنے کو. اچھا مزار پہ کیا ٹھیک نہیں سمجھتے؟ ہاں، سجدہ کرنا اور اس مزار کا طواف کرنا، وہاں جا کر چنگ بھانگ برس بھانگ بھنگڑا ڈنگڑ منگڑ، یہ سب چیزیں خلاف شریعت ہیں. ان کا اسلام میں کوئی ان کی نہیں ہے. عورت مرد کا اختلاط ہو یہ ناجائز ہے، وہاں منشیات کا استعمال ہو یہ ناجائز ہے، نمازوں کا ترک کیا جائے یہ ناجائز ہے، روزے کھائے جائیں یہ ناجائز ہے. ہر وہ کام جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے ہم اس کو روکیں گے. جرم ہے چاہے بازار میں ہو یا مزار پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث 2245، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے. ٹھیک، آپ مجھ سے زیادہ عالم. میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے، قبروں پر عمارت بنانے اور قبروں پر بیٹھنے سے. یہ آپ نے مجھے نہیں بتایا ان 12 میں، قبروں کو پکا کرنا اور قبروں پر عمارت بنانے. جی دیکھیں، بنیادی طور پر قبروں پر عمارت، جس طرح کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی قبروں کو ڈھانے کا حکم دیا، حضرت علی کو حکم دیا. تو آپ نے یہ کیوں نہیں مجھ سے پوچھا کہ یہ جو بڑی بڑی قبریں ان کو ڈھانا بھی تو آپ نے بیان کرنا تھا. ہر چیز کا سمجھ ہے، ہر چیز کا مفہوم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارات کے اوپر میلے ٹھیلے لگانے سے منع کیا ہے. اور مزارات ویسے میلہ ٹھیلا بھی آپ نے نہیں بولا تھا. نہیں، بانگ منگڑا یہ اسی کا، یہ بانگ منگڑا اسی میں. اچھا ٹھیک. میلہ ٹھیلا جو ہے اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اور ہمارا یہاں میلے ٹھیلے سے مراد یہ ہے کہ ایسا طرز عمل مزارات پہ کہ لڑکے لڑکیاں اختلاط ہو رہا ہے، مرد عورت کا اختلاط ہو رہا ہے. سر میں وہ سن چکا ہوں. میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے، قبروں پر عمارت بنانے اور قبروں پر بیٹھنے. جی صحیح ہے. ان تینوں سے آپ اس میں بالکل ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ کے پورے ولاگز میں کافی میں نے سنے مزارات پہ، اس میں یہ نہیں تھے کہ قبروں کو پکا نہ کرو، قبروں پر عمارت نہ بناؤ، یہ نہیں تھا. ہاں دیکھیں، حدیث کی سمجھ کی بات ہے. قبروں پر عمارت بنانے سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یہود اور عیسائیوں کا طریقہ کار ہے کہ وہ جس طرح اپنی قبر کے اوپر اسٹریٹ اوے بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں، جیسے آپ عیسائیوں کے قبرستان میں جا رہے ہیں، اس سے یہ مراد ہے. یا ایسی بلڈنگ کہ جو اس
اس حوالے سے کی جائے کہ جس کا کوئی فائدہ اور مقصد نہ ہو. ہم جو مزارات کی بلڈنگ جو دائیں بائیں کمپلیکس بنے ہوتے ہیں ان کا مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ وہاں ہزاروں لاکھوں زائرین آتے ہیں، وہ آرام سے بیٹھ کر قرآن پڑھ سکیں، آرام سے بیٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، آرام سے بیٹھ کر وہ وہاں قرآن مجید کی تلاوت کر کے یہ دیگر امور سر انجام دے سکیں، اور وہ آرام کے ساتھ وہاں اللہ تعالیٰ کے ولی کی بارگاہ میں آ کر اس کا ایصال ثواب کر سکیں، اور اس کے واسطے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی دعا مانگ پھر آپ سکیں. کو صحیح مسلم کی حدیث 2245 کہہ رہے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے، قبروں پر عمارت ٹھیک بنانے. ہے، ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ آپ قبروں کو پکا نہ کریں، لیکن اسی کے حوالے سے ہر تعویل نہ دیں، کہیں ٹھیک ہے ہو بھائی، بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے، افضل ہے کہ قبر کو پکا نہ کریں، نہ کریں، لہٰذا یہی قبروں وجہ پر ہے کہ عمارت ہمارے نہ بنائیں. اوپر. اچھا، اس اوپر کی کیا مطلب ہے کہ آپ اس کے اوپر ہم یہ اس کی تعویل کرتے ہیں یا ہم یہ ایک سمجھتے ہیں؟ مزار ہے، ایک قبر ہے، کوئی بھی جی جی. میرے والد کی ہو جاتی ہے، میری والدہ کی ہو جاتی ہے، میں اس پہ ایک کمرہ بنا دیتا ہوں. کیوں بناتے ہیں؟ میں اس پہ میں تو نہیں بناؤں گا نا، کیونکہ مجھے تو اب پتہ چل گیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے، نے منع ہم یہ فرمایا. کہہ رہے ہیں کہ اس قبر کو اس طرح سے پکا کرنا، اسپیشلی اتنا پکا کرنا کہ اس کے اوپر 6 وہ کر دینا، یہ درست نہیں ہے. ضرورت کے تحت قبر کو پکا کیا جا سکتا ہے. سنیے وہ بھی دوسری حدیث کی وجہ سے کہ آپ کے لیے حکم ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کن تو نہیں تو کمان زیارت القبور، یہ بھی مسلم شریف کی ہے، کن تو نہیں تو کمان زیارت القبور اللہ فضور ہوا، میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کرتا تھا، اب تم نے اس کی زیارت کرنی ہے. تو آپ والد کی، والدہ کی یا کسی ولی بزرگ کی قبر پر، استاد کی قبر پہ جائیں گے تو قبر ہوگی تو جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کا تو ہے نا کہ ایک بالشت برابر رکھنی ہے. آپ لفظ پکا کرنا کہہ رہے ہیں نا سر. مفتی صاحب آپ میرے جیسوں کو تو جیب میں ڈال کے پھر رہے ہیں. استغفر اللہ. نہیں، تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں پکا کس کو کہہ رہا ہوں؟ جی جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بالشت جی انہوں نے بالکل فرمایا. سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو ایک بالشت اٹھائیں اور اس کو کوشش کریں کہ اس کے نشان نہ مٹے قبر کا. افضل یہی طریقہ ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں. اچھا آگے سنیے، صحیح مسلم حدیث 2248، کوئی کسی مسلمان کی قبر پر بیٹھے اس سے بہتر ہے کہ وہ آگ کے انگاروں پر بیٹھے، وہ انگارے اس کے جسم کی کھال اور گوشت کو جلا دیں. ٹھیک ہے، ایگری کرتے ہیں نا؟ بالکل. قبر یعنی کہ بے ادبی کرے، قبر کی توہین کرے، قبر پر بیٹھے نہیں، اس کا مطلب نہیں سمجھے آپ. اچھا، یہ وہ جو پہلے آپ نے حدیث شریف پڑھی ہے قبروں، اس کے ساتھ دوسری بخاری شریف کی، ابو داؤد کی اور دیگر حدیثیں ملائیں، ایک حدیث دوسری کی شرح کرتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مردے کی قبر کو پھلانگو مت. اللہ کے نبی نے قبروں کو اچھا یہ میں قبروں کو پھلانگنے سے منع کیا. اچھا یہ حدیث جو ہے ہاں اوپر بیٹھنے کا مطلب ہے جس طرح آپ یہ مردوں کے اوپر قبروں پہ جا کر یہ بیٹھتے ہیں، اس کا یہ مطلب. اچھا یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ میں نے قبر بنائی، اس پہ میں مجاور بن کے بیٹھ گیا، یہ وہ نہیں ہے. نہیں، مجاور کا کیا مطلب ہے، کانسیپٹ کیا ہے بھائی؟ اگر آپ کا مطلب ہے قبر پر بیٹھنا اس کی ایصال ثواب کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کے اوپر صحابہ کرام علیہم رضوان کس طرح سے بیٹھے نہیں، اگر میں وہاں سے چندے نذرانے وہ ایک الگ ہے، وہ آپ کا نہیں، میں مجھے پتہ نہیں تھا. میں قبر پر بیٹھنے کا مطلب ہے کہ آپ قبر کے اوپر جیسے لوگ جا کر بیٹھتے ہیں، یہ جس طرح اس کو پامال کرتے ہیں، یہ مطلب ہے. اچھا صحیح، میں آپ کی صحیح مسلم، صحیح بخاری، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنی قبروں کو سجدہ بنا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا. ٹھیک ہے، کتنی بڑی دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. سنن نبی داؤد میں حدیث 2042، میری قبر پر میلہ نہ لگا لینا، تمہارا پڑا ہوا درود مجھ تک پہنچ جائے گا. میں مفہوم بتا رہا ہوں. شہر شہر، نگر نگر، کریا پاکستان نہیں مزارستان ہے، اور سارے بزرگ میرے لیے قابل احترام ہے، مگر میرے نبی کچھ اور فرما رہے ہیں اور ادھر کچھ اور ہو رہا ہے. یہ میرا سوال ہے. میرے خیال میں وہ تو میں نے پہلے اپنا موقع اہل سنت کا بیان کر دیا ہے کہ قبروں کے اوپر، مزارات کے اوپر میلے ٹھیلے لگانا، یہ سارا کرنا اللہ کے نبی نے منع کی ہے. اور ہم تو اس کو پہلے ہی کہتے ہیں کہ میلے ٹھیلے لگانا وہاں، باقی تو اللہ کے نبی نے حکم خود دیے کہ آپ مزارات کے اوپر جائیں. اور اللہ کے ولیوں اور نیک بندوں کے مزارات پہ جانے کے لیے بھی اسی مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ ایک بندے نے 100 قتل کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ وہ جو مشہور حدیث ہے کہ 99 قتل کیے، پوچھا یار کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 ہو گئے. اب پھر خیال آیا کہ یار میں کہیں اللہ سے معافی مانگوں، تو پھر اسے بتایا گیا کہ تیری معافی ہو جائے گی، لیکن فلاں بستی میں تجھے جانا پڑے گا کہ جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں جا کر تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا تو تیری مغفرت ہو جائے گی. اب وہ وہاں سے چلا، ابھی چلا ہی تھا تھوڑا سا تو وہ مر گیا.
اور اپنے سینے کو گھسیٹ کر وہ اس بستی اولیاء کی بستی کی طرف اپنے آپ کو گھسیٹ کے لے گیا. تو رحمت کے فرشتوں نے کہا بھائی یہ بخشا گیا ہے, عذاب والوں نے کہا بھائی 100 بندوں کا قاتل ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث, مسلم شریف جی جی, اور صحیح بخاری میں بھی ہوگی. بخاری مسلم شریف ہے. ہاں, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر. اس نے فیصلہ کیا کہ بھائی ناپو, اگر ادھر جگہ زیادہ بچتی ہے تو پھر جہنم میں لے جاؤ, اور اگر کم ہے تو جنت میں لے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے فامر اللہ للارض, اللہ نے خود زمین کو حکم دیا ہے زمین ادھر سے سمٹ جا, ادھر زیادہ ہو جا. وہ سمٹی اور وہ ایک بالش جو نا فاصلہ بڑھ گیا اور وہ جنت میں چلا گیا. رسول اللہ یہ کیا سکھا رہے ہیں؟ حضور تو امت کی تربیت کے لیے ہے. حضور یہ واقعہ بتا کر کیا بتانا چاہتے ہیں؟ حضور یہ امت کو بتانا چاہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے, لیکن جہاں اہل اللہ رہتے ہوں, جہاں نیک لوگ رہتے ہوں, جہاں ان کی آستانے ہوں, جہاں ان کا بیٹھنا ہو, جہاں ان کی نشستگاہیں ہوں, جہاں وہ موجود ہوں, وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے جب آپ دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا اللہ زیادہ قبول فرمائے گا. اچھا سر, مفتی صاحب اب آتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر. اس پر آنے سے پہلے یہ مجھے بتائیے گا ہاں یا نہ میں کہ آپ کو بلایا تھا مناظرے کے لیے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے؟ دیکھیں انجینئر صاحب نے خود تو نہیں بلایا, لیکن آپ مجھے اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا مسلک سچ ہے, آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں, تو آپ کو فلاں ڈیٹ کو آپ 1 مہینہ پہلے کہتے ہیں اور اس پہ ویلاگز کرتے ہیں, پھر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں, میں کہتا ہوں جی میں تو تیار ہوں کہ میں اپنے موقف کو سچا ثابت کرنے کے لیے میں وہاں جانے کے لیے تیار ہوں. تو میں تو آپ کو دیکھوں گا کہ آپ ایک ملک میں یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ اگر آپ کا مسلک سچ ہے تو آپ جائیں گے, آپ کا دین سچ, آپ کا عقیدہ سچ ہے تو آپ جائیں گے, تو میں تو جاؤں گا. ویسے انہوں نے بلایا نہیں تھا, اس حوالے سے بلایا نہیں تھا. نہیں, انہوں نے تو چیلنج میرے نام کا کیا ہوا ہے. جی, چیلنج حنیف قریشی آ جائے, میرے نام کے چیلنج 2 جگہ. اچھا, آپ کو آپ کی جماعت نے نمائندہ بنا کر بھیجا تھا؟ جی بالکل, مجھے ہماری جماعت کے جو مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی بڑے ہستی ہیں جو تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے مرکزی سرپرست اعلیٰ ہیں, جو اپنے تنظیمی عہدے میں منیب الرحمان صاحب کے بھی ہیڈ ہیں. میں ان سے تقی عثمانی صاحب نہیں, مولانا پیر سید حسین الدین شاہ. اچھا, حسین الدین شاہ, یہ ہمارے پاس کلپ موجود ہے. اچھا, باقاعدہ طور پر ان سے, کیونکہ اس کا یہ تھا کہ جی یہ کسی بڑے سے لکھوا کر نہیں, ویڈیو بنا کر, تو ہم ویڈیو بنا کر لے کر گئے اور انہوں نے ہم نے پوری دنیا کو دکھائی کہ پیر صاحب سے دعا کروائی, ہم جی مرزا کے پاس جا رہے ہیں. انہوں نے کہا بیٹا جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے, بالکل جائیں آپ. تو ویڈیو بنا کر لے کر گئے. لیکن یہ آپ کے پیر ہیں اور یہ وہ بتاتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب, مفتی منیب الرحمان صاحب سے ویڈیو بنا کے لائیں یا تقی عثمانی صاحب سے لائیں تو میں بیٹھنے کو تیار ہوں. جی, پہلی بات یہ ہے کہ آپ اگر کوئی کرکٹ میچ کھیلتے ہیں تو کرکٹ کے رول سے کھیلیں گے یا ہاکی کے رول سے؟ کرکٹ کے رول سے کھیلیں گے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں کرکٹ میچ کھیلوں گا, لیکن آپ نے بالنگ جو کروانی ہے نا وہ انضمام الحق سے کروانی ہے, آپ نے جو بیٹنگ ہے وہ شعیب اختر سے کروانی ہے, تب میں میچ کھیلوں گا, وگرنہ میں میچ نہیں کھیلوں گا. تو اب اس کا کیا جواب ہے؟ آپ نے بھی ایسے ہی کیا ہوا ہے, آپ نے ایسا کیا ہوا ہے, میں آپ سنا دوں, آپ اس کا اکٹھا جواب دے دیں. اس کا جواب یہی ہے کہ ایک آدمی کرکٹ کھیلنا چاہتا ہی نہیں ہے, مزے کا اپنی مرضی کی پچ کی لمبائی رکھیں, مرضی کا گراؤنڈ تیار کریں, مرضی کے معاملات کریں, ایسا نہیں ہوتا. آپ نے بھی ایسا کیا ہے. آپ کے جب حسن اللہ یاری صاحب تھے جنہوں نے آپ کو مناظرے کا چیلنج کیا, تو آپ نے کہا تھا میں اس سے کیا مناظرہ کروں, اس کو تو شیعہ خود نہیں مانتے. جی ناظرین, آپ نے یہ بڑی ملاحظہ فرمائی. خیر ناظرین, میں لمبی چوڑی بات تو نہیں کروں گا, لیکن آپ کے سامنے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رکھتے ہیں, قبل اس سے کہ یہ حدیث آپ کے سامنے رکھیں. تو ناظرین آپ کو یہ بھی اس بات کا علم ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبروں کو برابر کرنے کی ڈیوٹی کس کی لگائی تھی؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی لگائی تھی کہ سب قبروں کو برابر کر دو. آپ ناظرین اللہ کے گھر جاتے ہیں, یعنی مکہ اور مدینہ کے اندر جاتے ہیں, میری یہ دعا ہے اللہ پاک جتنے بھی امت مسلمہ ہیں اللہ پاک سب کو لے جائے تاکہ رب کے گھر کی بھی زیارت ہو جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی بھی زیارت ہو جائے, محبوب علیہ السلام کا وہاں پہ روزہ اس کی بھی زیارت ہو جائے. تو ناظرین وہ بڑا بندہ خوش نصیب ہے جو اللہ کا گھر دیکھا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر دیکھا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حجرہ دیکھا ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. تو خیر ناظرین آپ کو جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کے اوپر مجاور بن کے بیٹھنے سے بہتر یہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ بندہ آگ کے اوپر بیٹھ جائے، یعنی آگ کے جو انگارے اس کے اوپر بیٹھ جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت بات کی ہے، لیکن ناظرین دکھ والی بات یہ ہے کہ رب کا قرآن چھوڑ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چھوڑ کر ہم کون سے کاموں پہ لگ گئے ہیں۔ یقین مانیے آج ہم نے قرآن حدیث چھوڑا ہے تو اس لیے ہر بندہ گھروں کے اندر پریشان نظر آتا ہے، کیونکہ قرآن نے پہلے یہ بات بتا دی 1400 سال پہلے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جو بندہ اللہ کے ذکر سے دوری اختیار کر لے تو فرمایا اس کے لیے میں معیشت کو تنگ کر دوں گا، اور جب وہ قبر سے اٹھے گا تو وہ اندھا ہو کر اٹھے گا۔ تو ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔